ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 7 HRM ان اے چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ان تمام چیلنجز کا ذکر کیا جائے گا جن چیلنجز کو آرگنائزیشنز ڈائریکٹلی فیس کر رہی ہیں۔ ایسے تمام فرمز جو ان چیلنجز کا افیکٹو طریقے سے مقابلہ کرتی ہیں، ایسی آرگنائزیشنز کا بزنس ٹرمز میں مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ آرگنائزیشنز ڈیفرنٹ چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ایسی اسٹریٹجیز بناتی ہیں جن اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ فرمز یا آرگنائزیشنز چیلنجز کو تو کمپیٹ کرتی ہی کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی کمپیٹ کر لیتی ہیں۔ بنیادی طور پر ان چیلنجز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں انوائرمنٹل چیلنجز، آرگنائزیشنل چیلنجز اور انڈیویجول چیلنجز شامل ہیں۔ ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز انوائرمنٹل چیلنجز کسی آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل فورسز کہلاتے ہیں۔ یہ فورسز آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کے انڈر کام تو نہیں کرتی، نہ ہی مینجمنٹ کے انڈر کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن یہ فورسز آرگنائزیشن کو اور آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کی کارکردگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ انوائرمنٹل چیلنجز میں 6 بہت زیادہ اہم چیلنجز ریپڈ چینج، ورک فورس ڈائیورسٹی، گلوبلائزیشن، لیجسلیشن، ٹیکنالوجی، ایوالونگ ورک اینڈ فیملی رولز، اسکل شارٹیج اینڈ دا رائز آف دا سروس سیکٹر ہیں۔ مزید ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل چیلنجز کی۔ آرگنائزیشنل چیلنجز ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ فرم کے انٹرنلی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ فیکٹرز یا یہ چیلنجز آرگنائزیشن کے لیے بائی پروڈکٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ان چیلنجز میں کمپیٹیٹیو پوزیشن یعنی کہ کاسٹ، کوالٹی اور ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹی، ڈی سینٹرلائزیشن، ڈاؤن سائزنگ، آرگنائزیشنل اسٹرکچرنگ، سیلف مرج ورک ٹیمز، اسمال بزنس، آرگنائزیشنل کلچر، ٹیکنالوجی اور آؤٹ سورسنگ شامل ہیں۔ آرگنائزیشنل چیلنجز کسی فرم کے انٹرنل پرابلمز ہی کہلا سکتے ہیں، لیکن یہ آرگنائزیشنل چیلنجز ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جن پہ مینیجرز انوائرمنٹل چیلنجز کے مقابلے میں بہت زیادہ قابو پا سکتے ہیں۔ افیکٹو مینیجرز آرگنائزیشنل چیلنجز اور ایشوز پر آرگنائزیشنز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آرگنائزیشنز انوائرمنٹل اپرچونٹیز اور نیوٹرلائزیشن تھریٹس کے حوالے سے اپنی ورک فورس کی یونیک سکلز اور ایبیلٹیز کو افیکٹولی یوٹیلائز کرے گی تو اس صورت میں آرگنائزیشنز اپنے کمپیٹیٹرز کو بآسانی کمپیٹ کر لیں گی۔ ہیومن ریسورس پالیسیز کچھ اہم طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے آرگنائزیشن کمپیٹیٹیو پوزیشن کو انفلوئنس کر سکتی ہے۔ ان طریقوں میں کنٹرولنگ کاسٹ، امپروونگ کوالٹی، کریٹنگ ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹیز اور ری اسٹرکچرنگ شامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ان طریقوں کو بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں۔ آرگنائزیشنز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اس صورت میں لے سکتی ہیں کہ اگر اپنی کاسٹ کو لو رکھیں یا مینٹین رکھیں اور کیش فلو کو سٹرونگ کریں۔ آرگنائزیشن کا کمپنسیشن سسٹم جو کہ انوویٹیو ریوارڈ اسٹریٹجیز ٹو کنٹرول لیبر کاسٹ استعمال کرتا ہے، یہ سسٹم آرگنائزیشن کی گرو میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آرگنائزیشنز میں لیبر کاسٹ کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس طریقے سے آرگنائزیشن کمپیٹیٹیونیس کو انہینس کر سکتی ہیں۔ ان طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے آرگنائزیشنز کی ان اسٹریٹجیز کی وجہ سے کمپنی ورکرز اس کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کام کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ دوسرا آرگنائزیشنل چیلنج امپروونگ کوالٹی ہے۔ اس طریقہ کار میں آرگنائزیشنز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز اس صورت میں حاصل کر سکتی ہیں اگر وہ اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی کو مزید امپروو کریں اور کنٹینیوس کوالٹی امپرومنٹ کی طرف توجہ دیں۔ بہت سی کمپنیز انیشیٹوز کے طور پر ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو پروڈکٹ اینڈ سروسز کی کوالٹی کو بہتر امپروو کرنے کے لیے ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سی کمپنیز TQM سسٹم کو انیشیٹوز کے طور پر لیتی ہیں۔ اس میں ایسے پروگرامز ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو کمپلیٹ پروڈکشن پروسیس پر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے ان پٹ سے لے کر فائنل پروڈکٹ اینڈ سروسز تک ہر پروسیس اور پروڈکٹ میں کوالٹی کے
معیار کو پرکھا جاتا ہے اور یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام پروڈکٹس اینڈ سروسز کوالٹی کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں یا پروڈیوس کی گئی ہیں۔ تیسرا چیلنج کریٹنگ ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹیز ہے، یعنی کہ مخصوص قابلیت پیدا کرنا۔ اس طریقہ کار میں آرگنائزیشنز میں ڈسٹنکٹیو کیپیبلٹیز کے لحاظ سے لوگوں کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے تاکہ آرگنائزیشن کے پرٹیکولر ایریاز میں انسرپاسڈ کمپیٹنسیز کو کریٹ کیا جا سکے۔ چوتھا طریقہ ری اسٹرکچرنگ کہلاتا ہے۔ بہت سی آرگنائزیشنز اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کو چینج کرتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سی کمپنیز اپنے ایچ آر سسٹم کو ری اسٹرکٹ کر رہی ہیں، جس میں ٹائم پریشر، فائنینشیل کنسیڈریشن اور مارکیٹ پریشرز شامل ہیں۔ لیکن بہت سی آرگنائزیشنز ایچ آر فنکشنز کو ہی انٹرنلی پرفارم کر رہی ہیں۔ ان ایچ آر فنکشنز میں لائن مینیجر کا کردار، ڈی سینٹرلائزیشن، ڈاؤن سائزنگ اور انٹرنل لیبر مارکیٹ شامل ہے۔ لائن مینیجرز اپنی جاب نیچر کے لحاظ سے ہیومن ریسورس مینیجرز ہوتے ہیں۔ لائن مینیجرز آرگنائزیشنز میں ایچ آر سروسز ڈیلیور کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل آرگنائزیشنل سٹرکچرز میں زیادہ تر ڈی سینٹرلائز سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے۔ بہت سی میجر ڈیسیجنز ٹاپ لیول پر بنتی ہیں اور ان کو لوور لیول پر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان آرگنائزیشنز کے لیے ان کامن نہیں ہوتا کہ میجر فنکشنز کو سینٹرلائز کریں، جیسا کہ ہیومن ریسورسز، مارکیٹنگ اور پروڈکشنز۔ یہ تین ڈپارٹمنٹس کسی آرگنائزیشن کے فرم کمانڈ سینٹر کہلاتے ہیں۔ آرگنائزیشنز کا اپنی ورک فورس کو پیریاڈیکلی ریڈیوس کرنا ڈاؤن سائزنگ کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی اسٹینڈرڈ بزنس پریکٹس ہے۔ ایسے لوگ جو کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آرگنائزیشن کی گروتھ میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو انٹرنل لیبر مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم انڈیویجول چیلنجز کی بات کرتے ہیں۔ ہر آرگنائزیشن کو انڈیویجولز کے لحاظ سے کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایچ آر کے لحاظ سے آرگنائزیشنز کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اکثر اوقات ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آرگنائزیشن کے مخصوص امپلائیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ایشوز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں کیا ہونے لگا ہے۔ ایسے انڈیویجولز جو کسی آرگنائزیشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان سے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، ان میں پروڈکٹیوٹی، ایتھکس اینڈ سوشل رسپانسبلٹی، امپاورمنٹ، برین ڈرین، جاب سیکیورٹی اور میچنگ پیپل اینڈ آرگنائزیشنز شامل ہے۔ پروڈکٹیوٹی ایک ایسی میئرمنٹ ہے جس میں آرگنائزیشن ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ کتنی ویلیو آف انڈیویجول امپلائیز شامل کی جائے تاکہ آرگنائزیشن کی گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کیا جا سکے۔ مور کانفیڈنٹ اور اسٹرانگر ہونے کا پروسیس امپاورمنٹ کہلاتا ہے۔ خاص طور پر کسی شخص کو یا کسی گروپ کو کنٹرول کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، اسے امپاورمنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرگنائزیشنل مینیجرز۔ برین ڈرین ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہائیلی ٹرینڈ اور کوالیفائڈ پرسنز یا پیپلز ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ایمیگریٹ کرتے ہیں۔ کسی آرگنائزیشن میں ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرنے اور پرسن بیہیویئرز کو کنٹرول کرنے کے مورل پرنسپلز ایتھکس کہلاتے ہیں، جبکہ سوشل رسپانسبلٹی ایک ایسا ایتھیکل فریم ورک ہے جو کسی آرگنائزیشن کو یہ بتاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کی سوسائٹی کو بینیفٹ پرووائڈز کرنے کی کچھ اوبلیگیشنز ہیں۔ انڈیویجولز کی ایکو سسٹم اور اکانومی کے درمیان بیلنسز کو مینٹین رکھنے کی ڈیوٹی سوشل ریسپانسبلٹی کہلاتی ہے۔ کسی آرگنائزیشن میں امپلائیز کی فیوچر جاب سیکیورٹی کے حوالے سے عدم تحفظ کو جاب انسیکیورٹی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے امپلائیز کو اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ فیوچر میں اسی آرگنائزیشن میں کام کریں گے یا اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ موجودہ ترقی کے دور میں کسی آرگنائزیشن میں کون کون سے نیو ٹرینڈز چل رہے ہیں
آرگنائزیشنل نیو ٹرینڈس کے حوالے سے سب سے پہلے میں ایجوکیشن کی بات کروں گا۔ موجودہ ترقی کے دور میں آرگنائزیشنز کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ان کو ہائی نالج اسکل ورکرز بآسانی مل سکتے ہیں۔ ایجوکیشن لیول آف سوسائٹی آرگنائزیشنز کو ایجوکیٹڈ ورک فورس کنٹینیوسلی پرووائڈ کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ورک ٹائم آتا ہے، جس کو عام طور پر فلیکس ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس میں امپلائیز کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آرگنائزیشن میں کام کریں۔ آرگنائزیشنز میں ورکنگ آورس کے لحاظ سے ارینجمنٹ امپلائیز کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ ٹپیکل ورکنگ ڈیز کے اگینسٹ اپنی مرضی سے ورکنگ ڈیز کو ریڈیوس کر کے اور اپنی مرضی سے ورکنگ آور کو سلیکٹ کر کے کام کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسٹینڈرڈ آف لیونگ آتا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس میں کسی اکانومی میں امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہو اور انفلیشن ریٹ کم ہو۔ اس صورت میں اکانومک گروتھ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہے اور لیونگ اسٹینڈرڈ رائز ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈ آتا ہے۔ موجودہ دور میں آرگنائزیشنز کے امپلائیز یہ چاہتے ہیں کہ ان کے امپلائر ان کے ساتھ ایتھیکلی بیہیو کریں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی آرگنائزیشنز نے کوڈ آف ایتھکس پرنسپلز کو انٹروڈیوس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرسنل کنڈکٹ آف ممبرز کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ڈائیورسٹی اینڈ جینڈر ایشوز ایٹ ورک پلیس آتا ہے۔ مینیجنگ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے تنظیمی نظام اور طریقوں کو نافذ کرنا تاکہ ممکنہ ڈائیورسٹی کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں اور اس کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مینیجرز اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز میں ریشیل، ایتھنک اور سیکسول ورک پلیس کو بیلنس کیا جائے تاکہ آرگنائزیشنل اکانومک سیلف انٹرسٹ حاصل کیا جا سکے۔ چھٹے نمبر پر QWL آتا ہے۔ QWL مین کوالٹی آف ورک لائف۔ ہائی کوالٹی آف ورک لائف جاب سیٹسفیکشن سے ریلیٹ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ایبسینٹیزم اور ٹرن اوور پہ کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ آرگنائزیشن کسٹمر سروسز کو بہتر بنانے کے لیے کوالٹی آف ورک لائف کو امپروو کرنے کے لحاظ سے اور پے آف کے لحاظ سے انویسٹمنٹس کر رہی ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ میں TQM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو ڈسکس کروں گا۔ TQM یعنی کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو پروڈکٹس اینڈ سروسز کی کوالٹی کو امپروو اور بہتر بنانے کے لیے پروڈکشن کے فرسٹ فیز سے لے کر آؤٹ پٹ فیز تک امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو صرف پروڈکشن ہی نہیں بلکہ امپلائیز پر بھی لیبرز پر بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ لیبرز کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق پروڈکشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ TQM سسٹم میں آرگنائزیشن اپنے ہر کام کے لحاظ سے پروڈکٹ اور سروسز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ تو تھا MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر نمبر 7۔ میں امید کرتا ہوں اس چیپٹر میں آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ چیپٹر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔